السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعمیل حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فتنہ ارتداد اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا حفاظت قرآن کا اہتمام بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا تذکرہ بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رومیوں نے جب دھوکہ دہی سے مسلمانوں کے خلاف صف آرائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بھرکم لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ رومی پسپا ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد قبائل عرب کو ساتھ ملا کر رومی پھر صف آرا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا، جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سمیت متعدد جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جام شہادت نوش کر گئے۔ اس جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر تشکیل دیا، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ اس لشکر کی قیادت حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ اور تدفین اور سقیفہ بنی سعدہ میں مسئلہ خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مصروفیت کے بعد جب اتفاق رائے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانگی کا حکم دیا۔ بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ کرام کی جانب سے یہ مشورہ دیا جاتا رہا کہ آپ ابھی اس لشکر کو روانہ نہ کریں، کیونکہ مدینہ کے اطراف سے بغاوت اور یورش کا خطرہ ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے سے کسی طرح رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ جب کامرانی اور کامیابی اور مال غنیمت کے ہمراہ واپس آیا تو پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے بعد فتنہ ارتداد۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو بہت سے خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ کہیں فتنہ ارتداد پیدا ہوا تو کہیں منکرین زکوٰۃ نے اسلام کے بنیادی فریضے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت مسیلمہ، طلحہ اسدی اور سجا کی قوت بھی مضبوط ہونے لگی۔ اس پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت جیسے داخلی فتنوں کی یکساں سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر تشکیل دیے۔ اس موقع پہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے نرمی کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ پھر فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے تو خوب، اور اگر آپ میرے ساتھ چھوڑ دیں تو بھی میں تنہا اسلام کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ سنو، مجھے یہ بات منظور ہے کہ اس مقابلے میں دشمن مجھے مار ڈالیں اور میری لاش کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، لیکن یہ بات منظور نہیں کہ اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچے۔ اس پامردی اور استقامت فیصلہ کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فوجی لشکر باشمول جیش اسامہ رضی اللہ عنہ، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت اور دشمنان اسلام کے نہ صرف سرکوبی کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ بڑی تعداد میں غنائم اور اسلحہ جمع کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، اور اس کا ثمرہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتح فارس اور روم کی طرح پڑ گئی، جس کی بشارت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر سنائی تھی۔ اس کے بعد قرآن کی حفاظت کا اہتمام دیکھیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت باری میں منتقل ہو جانے کے بعد جو فتنے ظہور پذیر ہوئے، ان کی بے-کنی کی خاطر آپ رضی اللہ عنہ نے جو لشکر روانہ کیے، اس کے نتیجے میں فتنوں کا خاتمہ تو ہو ہی گیا، تاہم مسلمانوں کو اس میں جو نقصان پہنچا، جس میں خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بڑی تعداد جو قرآن کے حافظ تھے، شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، تو آپ رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو فی الفور جمع کرنے کی ضرورت ہے۔
ورنہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم سے مسلمان محروم ہو جائیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ کیسے کروں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ بالآخر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہو گیا اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم کے جز کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی انتھک محنت سے قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا گیا۔ یہ ایسا احسان عظیم ہے کہ دشمنان اسلام سر توڑ کوشش اور جستجو کرنے کے باوجود 1400 سال بعد بھی قرآن کریم سے ملت اسلامیہ کے اعتماد کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں انتقال کر گئے، اور امور خلافت چلانے کی خاطر جو رہنما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے انہی کی روشنی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے مشاورت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنا جانشین مراد پیغمبر خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کر گئے تھے۔ سیرت صدیقی رضی اللہ عنہ پر عمل کی آج بھی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اور اپنے دور خلافت میں پرخطر حالات کے باوجود تنہا جس بے باکی شجاعت اور بہادری اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ یقیناً یہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری شجاعت تھی جس کے نتیجے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح راحت ملی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین کو وہ عروج ملا جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے کر گئے تھے۔ آج جب کہ امت مسلمہ ہمہ جہتی سازشوں کا شکار ہو کر کفار کے سامنے مغلوبیت کی حالت میں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران، علماء اور عوام ان سخت حالات کا مقابلہ سیرت صدیقی رضی اللہ عنہ کی روشنی میں اسی ایمانی بصیرت اور شجاعت کے ساتھ کریں جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی مکمل زندگی میں بالعموم اور جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کی سرکوبی جیسے اہم امور کو بالخصوص حرز جان بنایا اور تمام نام نہاد اسلام دشمن طاقتوں کو مغلوب کر کے محمدی پرچم کو سر بلند کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں پرعزم ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔